السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج 13 محرم ہے اور ہم سلسلہ جاری رکھ رہے ہیں داستان کربلا کا، بہت مختصر تاکہ ان لوگوں تک اس بات کی سمجھ آ سکے، ان کو پتہ چل سکے جن لوگوں کو شاید بہت کم پتہ ہے۔ اس لیے یہ میں جو ویڈیو ہے یہ بہت ڈیٹیل میں نہیں ہے، یہ بیسک ہے، شارٹ سا ہے، لیکن اتنا کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آخر ہوا کیا تھا۔ ہم نے بات کی تھی 11 محرم کی پچھلے ویڈیو میں، اور 11 محرم کو بیویوں کو بیڑیاں ڈال کے پیچھے ہاتھ میں رسیاں باندھ کے اور امام زین العابدین کو طوق پہنا کے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا، اور اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا اور ان کو اونٹوں پہ سوار کیا گیا تھا۔ جب قافلہ چلنے لگتا ہے تو اس سے پہلے یزیدی فوج جو ہے وہ تمام لاشوں کے جو ہے وہ پامال تو انہوں نے کر ہی دیے تھے۔ امام حسین کا تو اتنا پامال کیا تھا لاشا کہ ان کی جو سینے کی ہڈی ہے وہ بھی ٹوٹ گئی تھی، لیکن پھر انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے سر قلم کیے، 72 سر، 71 سر جب انہوں نے قلم کر لیے اور انہوں نے ان کو نیزوں پہ لگا دیا تو ایک سر تھا جو کم تھا، کیونکہ 72 لوگ شہید ہوئے تھے اور 71 کے سر ان کے پاس تھے۔ تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ 72واں لاشا کا سر جو ہے وہ کہاں گیا ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا کہ حسین جو ہے وہ وہاں کچھ خیمے کے پیچھے کچھ دفن کر رہا تھا۔ جب انہوں نے نیزوں سے وہ ہے جو ریت تھی وہ کھودی تو اس میں وہ جو 6 ماہ کے بچے تھے امام حسین کے، جناب علی اصغر کا لاشا ان کو چھوٹا سا لاشا ملا، اور انہوں نے پھر اس کا بھی، جناب علی اصغر کا بھی سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھایا، اور نیزوں پہ 72 سر چڑھا کے قافلہ، تاکہ بیویاں جو ہیں وہ اپنے پیاروں کی سر دیکھتی رہیں، اور وہ چلا کوفے کی طرف۔ اصل میں یزیدی فوج جو تھی وہ کوئی موقع جو ہے وہ نہیں مس کرتی تھی جس سے تکلیف نہ ہو، تاکہ وہ نیزے جو تھے وہ ساتھ ساتھ چلتے تھے، تاکہ ان کی جو پیارے ہیں وہ ان کی گردنیں دیکھتی رہیں، کٹی ہوئی گردنیں جو ہیں وہ دیکھتے رہے۔ جب کوفہ پہنچتے ہیں تو رات ہو چکی ہے اور دروازہ جو ہے، مین دروازہ شہر کا، وہ بند ہو چکا ہوا ہے۔ تو سوچا یہ جاتا ہے کہ یہ تو ہم نے بڑی فتح کی ہے، اور ان خواتین کو اور امام زین العابدین کو ہم نے تو دکھانا ہے، لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنانا ہے، تو اس لیے ان کو وہیں ٹھہرایا جاتا ہے۔ امام حسین کا سر جو ہے وہ ایک ملعون آدمی تھا، خولی جو ہے وہ یزیدی فوج کا تھا، اور وہ لے کے، اس کا گھر جو ہے وہ ذرا کوفے سے باہر ہے، اور وہ لے کے تو وہ ان کا سر جو ہے وہ اپنے گھر لے جاتا ہے، اور وہ امید کرتا ہے کہ مجھے اس سے بہت زیادہ پیسے شیسے ملیں گے ابن زیاد سے، جو کہ کوفے کا گورنر تھا یزید کا۔ جب وہ گھر لے کے جاتا ہے تو اس کی 2 بیویاں ہیں، ایک اس کی بیوی جو ہے وہ مومنہ ہے اور اس کا نام تھا نوار، اور ایک اس کی بیوی جو ہے وہ ویسی ہی ہے جیسا وہ خود تھا۔ وہ لے کے آتا ہے بہت خوش باش، اور بوری میں اس نے سر رکھا ہوا ہے، سر سے جو ہے وہ خون ٹپک رہا ہے۔ تو جو اس کی جو نیک بیوی ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ یہ تم کیا لائے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں بس خزانہ لوٹ کے لے آیا ہوں۔ تو وہ دیکھتی ہے کہ اس میں سے خون بہہ رہا ہے، لیکن وہ جانتی ہے اپنے خاوند کو کہ یہ کتنا بدبخت ہے، پتہ نہیں کس کو قتل کر کے لے آیا ہے۔ اور جو دوسری بیوی ہے، حتیٰ کہ وہ بھی اس کے اوپر حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کون ہے، کیا ہے؟ تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ میں حسین کا سر لے کے آیا ہوں۔ تو وہ گھبرا جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یعنی نواسہ رسول، فرزند رسول کا سر لے کے آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے تو کیا ہوا، تمہیں میں ہیرے جواہرات اور یہ اور وہ، ہماری ساری، میں کوفہ شہر میں سب سے بڑا جوا خانہ بناؤں گا، اور ہم ہارتے بھی رہیں گے تو ہماری نسلیں جو ہیں وہ کھاتی رہے گی۔ بہرحال وہ چپ ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ اب
یہ اپنی جو مومنہ بیوی ہے اس سے تو یہ چھپانا چاہتا ہے، تو صحن میں ایک ان کا تندور ہوتا ہے، تو وہ امام کا سر امام کا سر مبارک، رسول کے بیٹے نواسے کا سر مبارک جلتی ہوئی، مطلب تپتی ہوئی جو ہے راکھ ہے تندور کی، اس میں وہ چھپا دیتا ہے اور اوپر سے ریت ڈال دیتا ہے۔ رات کو اس کی بیوی جو مومنہ ہے وہ اٹھتی ہے تہجد نماز کے لیے، تو وہ دیکھتی ہے کہ تندور میں سے روشنی آ رہی ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ شاید میں نے تندور بند کرنا بھول گئی۔ جب وہ قریب جاتی ہے اور وہ جو اوپر ڈھکنا ہے وہ کھولتی ہے، تو اس میں سے اتنا نور نکلتا ہے، اتنا نور نکلتا ہے کہ وہ حیران ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا کہنا ہے، اس مومنہ کا، کہ میں نے دیکھا کہ دو خواتین آئی ہیں، اور ایک جو ہے وہ میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کون ہیں، اور وہ دونوں رو رہی ہیں، اور وہ کہتی ہیں ایک جو ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور ایک بی بی فاطمہ الزہرا، جن کا لال جو ہے اس کا سر اس طرح کاٹ کے رکھا گیا ہوا ہے، اور وہ بتاتی ہیں نوار کو کہ یہ حسین کا سر ہے۔ تو وہ عورت بہت روٹتی اور پیٹتی ہے اور اپنے خاوند کو خوب کوستی ہے۔ پھر اتنا ہنگامہ گھر میں مچتا ہے کہ خولی جو ہے وہ سر لے کے دوبارہ سے باہر نکل جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی دونوں بیویوں نے اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا تھا۔ اب صبح کا جب وقت آتا ہے، صبح جب ہوتی ہے 12 محرم ہوتی ہے، تو 12 محرم کو دروازہ کھولنے سے پہلے کوفہ شہر کو سجایا جاتا ہے۔ آپ یاد کریں کہ یہ وہ شہر ہے جس میں امام حسین کو خط لکھے تھے اور اپنے وعدے نبھانے کی قسمیں کھائی تھیں، اور کہا تھا کہ آپ یہاں پہ آئیں، ہمیں امام کی ضرورت ہے۔ شہر کو سجایا جاتا ہے، ڈھول بجتے ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں، لوگ چھتوں پہ کھڑے ہیں، اور اعلان کیا جاتا ہے کہ ایک لشکر نے امیر المومنین یزید کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اچھا، ایک اور بات بھی میں یہاں آپ کو بتاؤں کہ جب یزید نے امام حسین کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، تو اس نے ایک مولوی صاحب سے فتویٰ بھی لیا تھا کہ حسین کا قتل جائز ہے، کیونکہ یزید امیر المومنین ہے، اور مسلمان حکمران کے تختہ الٹنے یا اس کے خلاف سازش کرنے یا اس کے خلاف کھڑے ہونے کا جو ہے سزا وہ قتل ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں فتوے۔ تو یہ فتویٰ اس زمانے میں بھی آیا تھا۔ تو بہت خوشی کا سماں ہے، اور لوگ اوپر اپنی چھتوں پہ کھڑے ہیں، اور اس دردناک قافلے کو کوفہ شہر میں انٹر کیا جاتا ہے۔ بیبیاں بے پردہ ہیں، ان کے اوپر کوئی چادریں نہیں ہیں، کیونکہ چادریں نہیں تھیں تو بی بی زینب اور نے حکم دیا تمام بیبیوں کو کہ تم اپنے بال کھول کے تو اپنے آگے کر لو اور سر نیچا کر لو، تاکہ تمہارے چہرے نہ دیکھے جا سکیں۔ آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ کوفہ دارالحکومت تھا خلافت میں امام علی کے۔ مولا علی کی خلافت جو تھی وہ دارالحکومت جو تھا اس کا کوفہ تھا، اور یہ بیبیاں وہاں پہ رہا کرتی تھیں۔ یہ اب بھی وہاں پہ کوفے میں گھر ہے، اگر آپ کبھی جائیں کوفہ تو وہاں پہ گھر ہے جہاں پہ مولا علی کا گھر تھا، اور یہ بچے ان کے ساتھ وہاں رہا کرتے تھے۔ تو لوگ گالیاں دے رہے ہیں، لوگ پتھر پھینک رہے ہیں بیبیوں پہ، تانے دے رہے ہیں، نہیں جانتے کہ یہ کون ہے۔ ایک جگہ آتی ہے جہاں پہ ایک عورت ہے، وہ اوپر کھڑی ہوئی ہے چھت پہ، اور وہ کچھ روٹیاں پھینکتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہ صدقے کی روٹیاں ہیں۔ بی بی زینب بی بی سکینہ کو حکم دیتی ہیں کہ تم نے یہ روٹی نہیں کھانی، کیونکہ سادات کے اوپر صدقہ جائز نہیں ہے، چاہے تم کتنی بھی بھوکی ہو۔ وہ عورت بی بی زینب کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ یہ صدقے کی روٹی ہے، کوئی بات نہیں، کھا لو، تم کھا لو۔ اور سنا ہے کہ اسیروں کی یعنی قیدیوں کی دعا پوری ہوتی ہے، تو اے قیدن تو میرے لیے دعا کر کہ میں مدینے جا سکوں اور اپنے مولا حسین سے ملاقات کر سکوں۔ مجھے بہت عرصہ ہو گیا ہے کہ میں نے مولا حسین اور ان کے خاندان سے کوئی ملاقات نہیں کی۔ جب وہ یہ عورت کہتی ہے بات، تو بی بی زینب تڑپ کے اس کی طرف دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں، ام حبیبہ تمہیں یاد نہیں؟ میں ہوں زینب، اور تمہارا مولا حسین، وہ جو آگے سر دیکھ رہی ہو، وہ مولا حسین ہے۔
وہ عورت تڑپ جاتی ہے۔ ام حبیبہ کنیز تھی ان کے خاندان کی جب وہ کوفے میں رہا کرتے تھے۔ ایک وقت پہ بی بی زینب جب بہت تماشا کوفے کے لوگ کر رہے ہیں اور پتھر پھینک رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، باتیں کس رہے ہیں، تو بی بی زینب ایک دفعہ اونچی آواز سے بات کرتی ہیں، اور وہ آواز ایسی ہوتی ہے جیسے مولا علی کی بیٹی ہے۔ مولا علی کی بیٹی ہی کی آواز ہو سکتی ہے کیونکہ وہ علی کے لہجے میں بات کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں اے کوفے والو، لعنت ہو تم پہ خدا کی، لعنت ہو تم پہ خدا کی، اب کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے تم نے میرے بھائی سے جھوٹ بولا، تم نے ہمیں دھوکہ دے کے یہاں بلایا، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت میں رہو گے۔ کچھ لوگوں کو جن کو سمجھ آ جاتی ہے وہ روتے ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ اب تمہارے رونے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارا گناہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس لشکر کو آخر کار دارالسلام جو کہ محل تھا ابن زیاد کا، وہاں لایا جاتا ہے۔ پردے کے بغیر یہ ساری بیویاں کھڑی ہیں اور امام زین العابدین جکڑے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے بی بی کی طرف دیکھ کے کہ تم کون ہو؟ وہ جواب نہیں دیتی۔ پھر پوچھتا ہے کہ کون ہو تم؟ وہ پھر جواب نہیں دیتی۔ پھر اس کی ایک یہودی ہے جو کہ اس کے آڈینس میں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ بنت علی ہے، یہ تمہارے رسول کی نواسی ہے، کیا تم نے ان کو بھی معاف نہیں کیا؟ میں داؤد کی اولاد ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ میں داؤد کی اولاد ہوں، اور ہم نے تو اپنے تمام پیغمبروں اور ان کی اولادوں کی بڑی عزت کی تھی، لیکن تم نے اپنے نبی کی نواسی کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا، تم نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا۔ لیکن ابن زیاد کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر بی بی اس کو علی کے لہجے میں اس سے بات کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ تو ہمیں بے پردہ کر کے بھی یہاں بے پردہ نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ کیسا لگا تمہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسا بدلہ دیا اور ہمیں کیسے جتوایا؟ تو بی بی اس کو جواب دیتی ہیں، اور بڑے سخت لہجے میں، اونچی آواز میں، کہ تو ہمیں کبھی نہیں ہرا سکتا، میرے لیے سب کچھ اللہ کی برکت ہے، مجھے اللہ کی خوبصورتی کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں جیسی تجھ سے کلام کر رہی ہوں۔ اے آزاد کیے ہوئے، میرے نانا کے آزاد کیے ہوئے غلام کی اولاد، تجھے خدا دیکھے گا۔ ان کا خطبہ بہت طویل ہے اور اتنا امپریسو ہے کہ سارا محل جو ہے وہ جھٹک ہل جاتا ہے، اور ابن زیاد جو ہے وہ اسپیچ لیس ہو جاتا ہے اس پوائنٹ پہ۔ اس دوران حضرت مختار ثقفی کو، جو کہ ابن زیاد کی جیل میں ہیں، ان کو بھی لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھ تیرے مولا کے خاندان کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ اور مختار جب دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو وہ ہتھکڑیوں سے چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن امام زین العابدین اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صبر کرو جیسے ہم نے صبر کیا ہوا ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ 35 دن ان بیویوں کو اور امام زین العابدین کو ابن زیاد کی جیل میں رکھا جاتا ہے۔ 35 دن کے بعد خط آتا ہے یزید کا کہ دمشق تیار ہے جشن منانے کے لیے، اور پھر ان کو وہاں بھیجا جاتا ہے۔ یہ میں نے ایک بہت چھوٹی سی داستان آپ کو سنائی ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بھی بتانا چاہتی ہوں جو کہ ہے 12 محرم ہی کی ہے، 12 اور 13 محرم کی۔ وہ جو لاشیں تھے جو کربلا میں پڑے ہوئے تھے،
बिखरे हुए। वहाँ पे हर शख्स का जो कबीला था वो आता है और वो अपने अपने बंदे को दफन कर देता है, सिवाय इमाम हुसैन के। इमाम हुसैन सबके दफन होने के बावजूद भी वहीं पड़े रहते हैं। कुछ लोगों की जब उनको पहचान होती है तो उसकी अलग से होती है, और कुछ जिनकी पहचान नहीं होती फिर उनको इज्तिमाई एक कब्र में दफन कर दिया जाता है। लेकिन इमाम का लाशा जो है वो वहाँ पे बेकफन धूप में सहरा की गर्मी में पड़ा रहता है। कुछ दिनों के बाद फिर वो करीबी गांव जिसने बताया था कि इस जगह का नाम क्या है और जिनसे इमाम ने वो ज़मीन ख़रीदी थी वो आते हैं और वो इमाम को दफन करते हैं। जब वो इमाम को दफन करते हैं तो उनके साथ जनाब अली असग़र जो छोटा सा बच्चे थे उनके 6 महीने के, उनको उनके ऊपर सीने पे, टूटे हुए सीने पे लिटा देते हैं। और जो जनाब इमाम हुसैन की कब्र है उसमें जनाब अली असग़र उनके सीने पे सोए हुए हैं। आप ये बहुत ब्रीफ सा वीडियो है, ये इट डज़न्ट डू जस्टिस, लेकिन आई होप कि ये थोड़ी सी आपकी मालूमात हो जाएं, और अगर किसी एक शख्स के लिए भी मालूमात हो जाएं तो अल्लाह ताला मेरी इस खिदमत को कबूल करे। देखते रहिएगा दास्तान करबला।